بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا اچانک مشرق وسطی سے اپنی افواج نکالنے کا حکم۔ امریکہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مشرق وسطی کے تمام فوجی اڈوں سے اپنی افواج اور اہل خانوں کو فوری طور پر نکالنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس اچانک فیصلے کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ اسرائیل ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر خوفناک حملے کی تیاری کر چکا ہے۔ ایک مسلم ملک کے ذریعے ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ حملہ یقینی ہے اور رکنے والا نہیں ہے۔ ایران نے اپنی تمام فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے اور امریکہ و اسرائیل کو سخت ترین سرپرائز کی دھمکی دی ہے۔ ایران کا اعلان، اسرائیل کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ ایران نے واضح پیغام دیا ہے کہ اسرائیل اگر حملہ کرے گا تو پھر ایسا سرپرائز ملے گا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے تمام اہم فوجی اڈے ٹارگٹ پر لاک ہو چکے ہیں۔ اگر ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو نقصان پہنچا تو اسرائیل اپنے ایٹمی پروگرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایران نے اس مسلم ملک کے ذریعے اسرائیل کو بھی پیغام دیا ہے جس نے ابتدائی طور پر ایران کو حملے کی خبر دی۔ اسرائیل کی نیوکلیئر تنصیبات کے راز افشا کر دیے جائیں گے تاکہ دنیا ان پر آسانی سے حملہ کر سکے۔ ایران، چین اور روس کا اتحاد آنے والی جنگ میں سب کا امتحان۔ ایران کے سب سے قریبی اتحادی اس وقت روس اور چین ہیں اور یوکرینی جنگ میں ایران نے روس کو بچایا ہے۔ ایرانی ڈرونز اور میزائل اس وقت مکمل طور پر بیٹل ٹیسٹڈ ہیں اور کسی بھی حملے کے جواب کے لیے تیار ہیں۔ اس جنگ میں صرف ایران کا نہیں بلکہ چینی ٹیکنالوجی، روسی دفاعی نظام اور عالمی اتحاد کا بھی امتحان ہوگا۔ روس اور چین ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسرائیلی حملہ ناکام ہو کیونکہ یہ ان کی ساکھ کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ جنگ صرف ایران کی بقا کی نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی حکمت عملی کا بھی اصل امتحان بن چکی ہے۔ اسرائیل کی تیاری مکمل، ایران کا رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ اسرائیل اس بار مکمل تیاری کے ساتھ ایران پر حملے کے لیے آ رہا ہے۔ ہدف صرف نیوکلیئر تنصیبات ہیں۔ یہ حملہ ایران کو 20 سے 30 سال پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوگی، یعنی ڈو اینڈ ڈائی کی صورتحال ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک نے اسرائیل کو اپنی ایئر بیسز دی، ریفیولنگ یا مدد کی، اسے بخشا نہیں جائے گا۔ اسرائیل اگر اوور کانفیڈنٹ ہوا اور F-35 لڑاکا طیارہ گرایا یا کوئی پائلٹ پکڑا گیا تو گیم الٹ جائے گی۔ اس بار نہ صرف ایران بلکہ روس، چین اور ممکنہ طور پر شمالی کوریا کی نظریں بھی اس جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ ایران کا سخت موقف، یورپی ممالک اور IAEA کو کڑی تنقید کا نشانہ۔ ایران نے جوہری معاہدے پر عمل درآمد میں ناکامی پر یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں کہا کہ E3 ممالک نے 7 سال میں کچھ نہیں کیا اور اب ایران کو سزا دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ ایرانی جوہری چیف نے IAEA کی حالیہ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے اور ایران مکمل طور پر معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کھٹائی میں، جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات اس اتوار کو ہونے تھے لیکن مغربی میڈیا کے مطابق اب ان کا انعقاد ممکن نہیں رہا۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے امکانات انتہائی کم ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بارے میں عدم اطمینان ظاہر کیا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنے جوہری حقوق کا دفاع کرے گا اور کسی بھی زیادتی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی جنرل کی پاکستان کے حق میں حیران کن تعریف۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے کانفرنس میں پاکستان کو فینومینل پارٹنر کہا ہے اور واضح کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کا مطلب پاکستان سے تعلقات خراب کرنا نہیں۔
ساتھ ہی امریکی سفارتکاروں کی جانب سے بھی پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کا بدلتا ہوا رویہ کسی بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ماضی میں بھی امریکہ نے خطے میں اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی ہے۔ اب ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو اس دفعہ ایران پر حملے کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ بھارتی شہر احمد آباد میں ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، 241 افراد ہلاک۔ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار 241 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی پولیس کے مطابق طیارہ ڈاکٹروں کے ہاسٹل کی عمارت پر گرا۔ طیارے نے لندن کے لیے اڑان بھری تھی کہ گر کر تباہ ہو گیا۔ احمد آباد کا سانحہ ناقابل بیان صدمہ ہے: بھارتی وزیر اعظم۔ ایئر انڈیا کے افسوسناک فضائی حادثے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا، احمد آباد میں پیش آنے والا سانحہ ہمیں ہلا کر رکھ گیا ہے۔ یہ دکھ الفاظ سے باہر ہے۔ اس مشکل کی گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ایٹمی توانائی ایجنسی میں ایران کو جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دینے کی قرارداد منظور۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی توانائی ایجنسی میں فیصلہ 20 سال میں پہلی مرتبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد IAEA کے 35 رکنی بورڈ آف گورنر نے منظور کی۔ 19 ارکان نے قرارداد کی حمایت میں، 3 نے مخالفت میں، روس، چین اور برکینا فاسو۔ 11 نے ووٹنگ میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور ووٹ نہیں دیا۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ایران اپنی جوہری ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر رہا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں قرارداد کی منظوری ایران کی شدید مذمت ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے جس کی کوئی تکنیکی یا قانونی بنیاد نہیں۔ ایران نے سیف زون میں نئے یورینیم افزودگی کا مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ قرارداد پر مزید جوابی اقدامات پلان کیے جا رہے ہیں۔ اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو نئے افزودگی مرکز کی اطلاع دے دی ہے۔ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر اب حملہ کر سکتا ہے، واشنگٹن کو پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے۔ امریکی میڈیا واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے اندر ایک بڑے آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو خدشہ ہے کہ اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران عراق میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس تناظر میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے غیر سفارتی عملے اور فوجی اہلکاروں کے خاندانوں کو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ دباؤ کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی ایٹمی تحقیقات بند کریں گے: ایرانی صدر۔ ایران کے صوبہ اعلام میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا ہے کہ نہ تو دباؤ کے آگے جھکیں گے اور نہ ہی ایٹمی تحقیقات بند کریں گے۔ کسی بھی طاقت کو ہمیں سائنسی تحقیقات سے روکنے کا حق حاصل نہیں۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ صنعت، طب اور زراعت وغیرہ کے لیے جوہری توانائی کے حصول کے لیے مغرب کی منظوری کا انتظار نہیں کریں گے۔ مغرب کو کس نے حق دیا کہ وہ ایرانی جوہری پروگرام رول بیک کرنے کا مطالبہ کریں؟ اقوام متحدہ کی مسئلہ فلسطین پر کانفرنس، امریکہ نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ امریکہ نے دنیا بھر کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں ہونے والی مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر منعقدہ کانفرنس سے دور رہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق خفیہ سفارتی دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے زور دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت نہ کریں۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ کانفرنس کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قدم واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کے خلاف تصور ہوگا جس کے نتائج نکل سکتے ہیں۔
غزہ کی جانب مارچ سے قبل مصر میں 200 سے زائد افراد زیر حراست۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مارچ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ مصری حکام نے قاہرہ ایئرپورٹ پر 200 سے زائد کارکنان کو حراست میں لے لیا یا ان سے تفتیش کی۔ منتظمین کا بتانا ہے کہ زیر حراست افراد میں امریکہ، آسٹریلیا، نیدرلینڈ، فرانس، اسپین، مراکش اور الجزائر کے شہری شامل ہیں۔ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تجارتی معاہدے پر بس اب میرے اور چینی صدر کے دستخط ہونا باقی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت میگنیٹس اور دیگر نایاب معدنیات چین کی جانب سے پیشگی فراہم کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ معاہدے میں بدلے میں امریکہ وہ سب کچھ فراہم کرے گا جس پر چین کے ساتھ اتفاق ہوا ہے۔ سندھ میں تیل اور گیس کا نیا ذخیرہ دریافت۔ ترجمان OGDCL نے کہا ہے کہ خیرپور میں واقع پاکر کنویں سے تیل اور گیس کی دریافت ہوئی۔ 55 بیرل خام تیل اور 64 لاکھ مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ مذکورہ تیل اور گیس کی پیداوار جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے حاصل کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔